بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب صلاة القبر. یہ باب قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں ہے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت بن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امرأة سوداء ورجلا كان يقوم مسجدا. ایک کالی عورت، حبشی عورت اور ایک مرد جو تھا وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے تھے. ففقده النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا. فقیلا، تو صحابہ کی طرف سے عرض کیا گیا کہ مات، وہ تو مر گیا ہے. فقال، آپ سے نے کہا کہ اللہ اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی. اے اللہ اخبرتمونی بموتہ لأصلی علیہ، کہ آپ نے مجھے اس کی موت کی خبر کیوں نہیں کی کہ میں اس پہ جنازہ پڑھتا. فقال، پھر آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہ فدلوہ فصلی علیہ، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ. صحابہ نے آپ کی رہنمائی کی اس کی قبر کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے اس پہ جنازہ پڑھا. بخاری رحمہ اللہ نے بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی قبر منبوذ فامهم فصلوا خلفه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قبر پہ نماز پڑھائی جنازہ. اور ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر یعنی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے باب میں حضرت انس، حضرت بریدہ، زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمرو بن ربیعہ، حضرت ابو قتادہ اور سہل بن حنیف اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حدیثیں ہیں. ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث جو بخاری میں ذکر ہے، یہ اس کی سند جو ہے کہتے ہیں کہ حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم کے اس بات پر عمل ہے اور اکثر صحابہ کرام کا بھی کہ قبر پہ جنازہ جن سے رہ جائے وہ پڑھا کرتے تھے. اور یہی قول امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا ہے. اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ قول امام مالک ابن انس کا ہے. اور عبداللہ ابن مبارک کا قول یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے اور اس پہ جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو تب اس پہ جنازہ پڑھا جائے. کہ جن حضرات نے جنازہ نہ پڑھا ہو وہ لوگ اس پہ جنازہ پڑھ لیں. اور امام احمد سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبر پر جنازے کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ 6 وجوہ حسان سے یعنی اسناد حسان سے مروی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جنازہ پڑھا. مسلم نے اپنی صحیح میں سند سے روایت کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبرہ. اور ابن عباس سے صحیحین کے اندر روایت ہے کہ مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اور یہ پوری حدیث ذکر کی جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ فاتا قبرہ وصلی علیہ، آپ اس کی قبر پہ اور آپ نے جنازہ پڑھا. یہ تمام حدیث جو ہیں یہ ابن مبارک کے قول پر کرتی ہیں کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا تھا پھر آپ نے پڑھا. اور ابن زاد المعاد کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ سے جنازہ رہ جاتا تو آپ قبر پہ جنازہ پڑھتے تھے. 1 رات کے بعد بھی منقول ہے، 3 راتوں کے بعد بھی منقول ہے، اور 1 مرتبہ تو 1 مہینے کے بعد بھی منقول ہے. کوئی خاص وقت اس میں مقرر نہیں کیا گیا. البتہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو مدت آئی ہے کہ جس مدت کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا وہ 1 مہینے کی مدت ہے، تو لہٰذا 1 مہینے تک اگر لیٹ ہو جائے تو آپ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا تو پھر آپ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی حد یہ مقرر کی ہے کہ معلوم یبل علامہ یبل المیت، جب تک میت تر رہے، تازہ رہے، یعنی وہ پھلی پھوٹی نہ ہو اور وہ خراب نہ ہوئی ہو اور ہڈیوں میں نہ تبدیلی ہو. یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہو، کسی علاقے میں گرمی زیادہ ہے یا کچھ تو یہ ٹھنڈ زیادہ ہے تو وہاں میتیں خراب نہیں ہوتی. بہر اللہ ہی جانتا ہے، تو نے یہ وقت مقرر کیا ہے.
باب الصلاة علی المسلم یموت فی بلاد شرک، مسلمان پر جنازہ پڑھنا جو بلاد شرک کا جس کا انتقال ہوا. قال حدثنا الكعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى. جس دن نجاشی مرا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی نجاشی کی موت کی کہ نجاشی مر گیا ہے. نعال الناس النجاشی مطلب یہ ہے کہ اخبر الناس بموتہ، آپ نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی. نعاین آگ کے معنی ہوتے ہیں موت کی خبر دینا. اور بخاری مسلم کی روایت جو جابر سے ہے اس کے اندر الفاظ جو ہیں قد توفى اليوم، آپ نے فرمایا کہ آج مر گیا رجل صالح من الحبش، حبش کا ایک صالح آدمی. فہلم فصلوا علیہ، تو آؤ اس پہ نماز پڑھو. فصففنا خلفہ، تو ہم نے آپ کے پیچھے جو ہے وہ صفیں باندھی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ونحن الصفوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان پہ نماز پڑھ، ان کے اوپر جو ہے نماز جنازہ پڑھی اس حال میں کہ ہم صفوں میں تھے. تو روایت حدیث الباب ہے کہ نعى للناس النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، جس دن وہ مرا اس دن آپ نے لوگوں کو خبر دی اس کی موت کی. فخرج بهم الى المصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جنازگاہ میں گئے. فصف بهم، ان کی صفیں باندھی. وکبر اربع تکبیرات، اور 4 تکبیر جنازہ اس پہ جو ہے وہ پڑھا. اس باب میں جو ہے وہ شیخین کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا واخرجاه عن جابر ايضا. اور جابر سے بھی انہوں نے یہ روایت کی ہے، اور جابر کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ جی ان النبی صلی اللہ علیہ النجاشی فكنت في الصف الثاني بالثالث. اور امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں جو حدیث ابو ہریرہ ہے ان نجاشی علیہ اصحابہ ثم قال استغفروا له ثم خرج باصحابه الى المصلى کے الفاظ ہیں. ثم قام فصلى بهم كما يصلى الجنازہ، جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے ویسے آپ نے پڑھی. اور جو احمد کی روایت عمران بن حسین سے ہے کہ حسین سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی قد مات فقوموا فصلوا علیہ، تمہارا بھائی نجاشی مر گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور اس پہ جنازہ پڑھو. قال فقمنا فصففنا علیہ كما يصف على المیت، ہم کھڑے ہوئے ہم نے صفیں باندھی جیسے کہ میت پہ صفیں باندھی جاتی ہیں. وصلینا علیہ كما يصلى على المیت، ہم نے ایسے ہی جنازہ پڑھا جیسے میت پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے. اور فتح میں اندر ہے کہ جی نجاشی یہ نون پہ زبر ہے، جیم مخفف ہے، جیم جو ہے وہ تخفیف ہے. نجاشی شین یہ ملک حبشہ کا لقب تھا. اور یہ جو نجاشی تھا اس کا نام تھا اسحمہ نجاشی، مسلمان ہو چکے تھے اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، غائبانہ جنازہ. بعض مصنف ابن ابی شیبہ میں جو ہے وہ سخمہ کا لفظ ہے لیکن صحیح اسحمہ ہے. مؤلف نے اس روایت سے اس بات پر دلیل پکڑی ہے کہ غائب پر جنازہ نہ پڑھا جائے مگر تب کہ جب وہ اس جگہ پہ مرا ہو جہاں پر اس پہ جنازہ پڑھنے والے نہ ہوں. نجاشی اس جگہ مرا تھا کہ جہاں لوگ مسلمان نہیں تھے، تو اس لیے امام ابو داؤد نے یہ باب باندھا کہ غائب پر جنازہ اس وقت کا جب وہ
وہ اس جگہ مرا ہو کہ جہاں کوئی مسلمان نہ ہو، شرک کی جگہ میں مرے. تو گویا کہ امام ابو داود کا اس رائے یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس جگہ مرتا ہے جہاں پر اس کو جنازہ پڑھنے والے نہیں ہے تو اس کا مسلمان غائبانہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھ سکتے. احناف کے کسی کا بھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. رہی بات ان حدیث کی، تو یہ معجزتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ میت لا دی جاتی تھی جو کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہو سکتا. تو آپ کے سامنے جب میت ہوتی تھی تو پھر صحابہ آپ کے اتباع میں صحابہ پر بھی تب ان کے سامنے میت آ جاتی تھی تو وہ نماز جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کے علاوہ کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو اکثر علماء نے جو ہے وہ غائب پر، جب میت غائب ہو تو اس پر جو ہے نماز جنازہ کے مشروع ہونے پر دلیل پکڑی ہے. اور یہ قول امام شافعی کا ہے، احمد کا اور جمہور سلف کا ہے. اور ابن حزم نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ صحابہ میں سے کسی نے اس کو منع نہیں کیا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میت پر جنازہ جو ہے وہ اس کے لیے دعا ہے، اور میت جب وہ ملفف ہو اور اس پہ جنازہ پڑ جائے تو اس پہ جو ہے وہ کیسے دعا نہیں مانگی جائے گی؟ اس حال میں کہ وہ غائب ہو یا وہ کسی قبر میں ہو، اس وجہ سے کہ جی اس پہ دعا نہ مانگی جائے. اور حنفیہ اور مالکیہ سے منقول ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے. ان چند امور کی بنا پر جو ہے وہ غائب پر جنازے کو مشروع قرار نہیں دیا. نجاشی کے واقعے سے دلیل پکڑنا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ نجاشی ایسی جگہ تھے جہاں پر جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے جو ہے ان پر پڑھا گیا. تو نجاشی پر جنازہ متعین ہو گیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ خطابی کہتے ہیں کہ لا یصلی الغائب الا اذا وقع موته بارض ليس بها من يصلي عليه. اس میں بھی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تب آپ جنازہ پڑھیں گے. اور یہی ترجمہ بعد میں امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیپا کا معجزہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ قبر لا دی جاتی تھی. اور آپ کی جنازہ ایسے تھا جیسے کہ آپ میت پہ پڑھ رہے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح طرح سے یہ ایک نجاشی کا واقعہ ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ثابت نہیں ہے. معاویہ لیسی کا واقعہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑا گیا، لیکن وہ جو ترک ہیں وہ کمزور ہیں. نجاشی کا جو واقعہ یہ تو بالکل ثابت ہے، لیکن دوسرا معاویہ بن معاویہ المزنی پر کا واقعہ ہے. تیسرا زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب پر، اور معاویہ بن معاویہ المزنی. یہ چار جو آدمی ہو گئے، نجاشی، معاویہ بن معاویہ اور زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب. تو
بہر احناف اور مالکیہ کے نزدیک غائب پر جنازہ پڑھنا یہ نبی پاک میں خصوصیت تھی، وہاں سے تجاوز نہیں کیا اس مسئلے نے، لہذا عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ قال حدثنا عباد بن موسى قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننطلق الى ارض النجاشي فذكر حديث قال النجاشي اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه الذي بشر به عيسى ابن مريم ولولا ما انا فيه من الملك لاتيت حتى احملن عليه۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے حکم پر گئے نجاشی کی زمین کی، پھر سارا قصہ ذکر کیا، اور پھر نجاشی مسلمان ہو گیا، اور نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جن کا عیسیٰ ابن مریم نے جو ہے وہ خوشخبری دی تھی، اور اگر یہ میری جو ہے بادشاہت کے جو معاملات اور تصرفات نہ ہوتے اور ذمہ داری نہ ہوتی تو میں آتا آپ کی خدمت میں اور آپ کی جوتیاں اٹھاتا۔ حدیث الباب سے مناسبت اس طرح ہے کہ یہاں پر نجاشی کا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور مسلمان ہوگا تو آپ جنازہ پڑھیں گے۔ باب فی جمع الموتى فی قبر والقبر یعلم۔ ایک قبر کے اندر جو ہے وہ مردوں کو جمع کرنا، اور قبر کے اوپر جو نشانات لگانا، نشان وغیرہ لگانا، صیغہ مجہول اعلام سے یجعل علی قبر علامہ یعرف قبر بها، ایسی قبر پہ ایسا نشان لگا دینا جس سے جو ہے وہ قبر پہچانی جائے۔ قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال اخبرنا سعيد بن سالم قال اخبرنا يحيى بن الفضل السجستاني قال اخبرنا حاتم يعني ابن اسماعيل بمعنى كثير ابن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون، کہتے کہ جب عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، اخرج بجنازته فدفن، ان کے جنازے کو نکالا گیا اور انہیں دفن کیا گیا۔ فامر النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ پتھر لائے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ پتھر اٹھانے گیا تو فلم یستطیع حملہ، اس کو نہ اٹھا سکا، یعنی پتھر آپ نے منگایا تاکہ اس کی نشانی لگانے کے وقت۔ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک کی طرف کھڑے ہوئے، وحسر عن ذراعی، اور اپنے بازو سے کپڑا اوپر اٹھایا۔ قال کثیر قال مطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأني انظر الى بياض ذراعيه، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، گویا ذراعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حين حسر عنهما، جب آپ نے جو ہے وہ ان سے کپڑا ہٹایا، ثم حملها، پھر آپ نے اس کو اٹھایا پتھر کو، فوضعها عند راسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا کے میت کے جو قبر کی جو سر والی جگہ تھی وہاں رکھ دیا۔ قال اتعلم، تو آپ نے کہا میں علامت لگا رہا ہوں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اعلم، اعلام سے کہ میں علامت لگا رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو پہچانیں، بہا، اس پتھر کے ذریعے، قبر اخی، اپنے بھائی کی قبر کی، وادفن الیہ من مات من اہلی، اور جو میرے گھر والوں میں سے بھی مرے گا تو میں اس کو اس کے قریب دفن کروں گا، یعنی اس قبر کے ساتھ دوسری قبر اس کی بناؤں گا۔ تو یہاں پر کہ قبر آفی، آپ نے اس کو بھائی کہا، تشریفا لہو، آپ نے ان کی عزت کے لیے کہا، اور یا پھر سے کہ یہ قریشی تھے، یا پھر یہ کہ یہ آپ کے جو ہے وہ رضائی بھائی تھے، اور یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ تو حدیث الباب کا باب ترجمۃ الباب سے مناسب واضح ہے کہ قبر کے اوپر جو علامت لگانا تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس کی قبر ہے اور قبر کہاں ہے۔ بابا فی الحفار یجد العز هل يتنکب ذلك المکان، میت کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وقت حف اگر نظر آ جائیں، کوئی ہڈی نظر آ جائے تو کیا اس جگہ سے یتنکب یجتنب ویعتذر، اس سے دور ہٹا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قال حدثنا الكعنبي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن صعيد عن امرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر حی، کسی میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے اس کی زندہ ہڈی کو توڑنا، یعنی
جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنے کا گناہ ہے اور اس کی جو ہے وہ یہ برا فعل ہے، اسی طرح جو ہے وہ میت کی ہڈی مل جائے اس کو توڑنا، اس کی بے رحمتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور سیوطی جو ہے وہ اس حدیث کے سبب کے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ جابر سے روایت ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی جنازہ نے جنازے میں نکلے، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر، آپ ایک قبر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، وجلسنا معه، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھ گئے، نبی پاک بیٹھے اور ہم بھی بیٹھ گئے، فاخرج الخفار، فاخرج الخفار عظما ساکن، خفار سے مراد باب فی الخفار یجد العظم، خفار سے مراد جو قبر کھودنے والا ہے، اس نے جو وہ کھڑی پائی ساگ کی یا عضد کی تھی، بازو کی تھی یا پنڈلی کی تھی، فذهب لیکسر، اور وہ تیار تھا کہ اس کو توڑ دے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکسرها، آپ نے فرمایا کہ ہڈی کو نہ توڑو، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، آپ تمہارا اس کو توڑنا موت کی حالت میں بالکل ایسے جیسے کہ زندہ ہڈی کو توڑتا ہے، بلکہ اس کو آپ نے کہا کہ لیکن سے کو التراب فی جانب القبر، قبر کے پیچھے اس کو جو ہے وہ وہاں ڈال دو۔ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میت کی بھی اہانت نہیں کی جائے گی، جیسے زندہ کی اہانت اور زندہ کی تذلیل نہیں کی جاتی۔ ابن مالک کہتے ہیں کہ وَإِلَىٰ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَلَّمُ، یہاں تک کہ میت کو اسے درد ہوتا ہے، ایسی بات بظاہر نہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا زندہ کو آپ تکلیف دیتے ہیں، اس کی ہڈی توڑتے ہیں۔ اور ابن مسعود سے ہے کہ قال اذى المؤمن في موته كأذاه في حياته، مومن کو جو ہے وہ اس کو اذیت دینا، یہ خواہ جسمانی اذیت ہو یا اس کی توہین و تذلیل ہو، ایسے جیسے زندگی میں اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ حدیث کو جو ہے وہ ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ تو بہرحال ایسے اگر ہڈی نکل جائے تو اس کو قبر کے کسی کے اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے، وہاں قبر بنائی جا سکتی ہے لیکن اس کو وہیں دفن کر دیا جائے، اس کو توڑا نہ جائے اور اس کی تذلیل اس کو باہر نہ پھینکا جائے۔ باب فی اللحد، یہ باب لحد کے بیان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فی اللحد، یہ باب لحد کے بیان میں ہے۔ لحد پہ کلام پہ زبر بھی پڑی جاتی ہے، لحد، اور ضمہ بھی، لحد۔ لحد یلحد لحدن، اور الحد یلحد الحادن۔ اذا خفر القبر، جب قبر کھودی تو یہ کہا جاتا ہے۔ یہ لحد اس شک اور اس گڑھے کو کہتے ہیں جو قبر کے درمیان سے قبلے کی جانب میت کی رکھنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے، صندوق کی طرح۔ پہلے گڑھا نیچے کھودا جاتا ہے اور پھر قبر کے قبلے کی جانب جو ہے وہ اتنی جگہ بنی جاتی ہے جس میں میت جو ہے وہ آسانی سے سما جائے اور اس میں میت کو رکھا جا سکے، اور میت جو ہے وہ رکھنے کے بعد آگے جو ہے وہ کچی اینٹیں وغیرہ یا پتھر رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں مٹی ڈالی جاتی ہے۔ قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشك لغيرنا۔ لحد جو ہے، لحد خواب ساکن ہے، لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے علاوہ جو لوگ ان کے لیے۔ شک قبر کو جو ہے زمین کے اندر نیچے گڑھا کھودا جاتا ہے اور پھر قبلے کی جانب نہیں بنایا جاتا، اور دونوں طرف جو ہے وہ پتھر وغیرہ یا اینٹیں وغیرہ لگا کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ جگہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں شک ہی ہے، جہاں زمین کچی تھی وہاں شک ہوتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ جو لحد ہے یہ اس امت کی خصوصیات میں سے، اور جو پہلی امتیں تھیں ان کے لیے شک تھا. اس میں لحد کی فضیلت پر دلیل ہے، شک سے نہیں ہے بلکہ فضیلت پر دلیل ہے. قاضی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لحد اثر لنا و شک لہم، یہ ہمارے لیے مأثور ہے اور شک جو ہے وہ ہم پہلی امتوں کے لیے. اس سے جو ہے وہ لحد کے پسندیدہ ہونے پر دلیل ہے، اور اس بات پر دلیل ہے کہ یہ شک سے زیادہ بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ شک اور سیدھی قبر کھودنا ممنوع ہے، اور جو سخت زمین ہوتی ہے وہاں پر لحد کھودی جا سکتی ہے تو وہاں پر لحد افضل ہے، وگرنہ اگر زمین ایسی ہو کہ جہاں پر لحد بن ہی نہیں سکتی تو وہاں پر شک ہی افضل ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اس میں تنبیہ اس بات پر ہے کہ ہم اہل کتاب سے ہر اس کام میں مخالفت کریں جو ان کا شعار ہو، یہاں تک کہ میت کو قبر میں رکھتے ہوئے بھی ہمیں مخالفت ان کی کرنی چاہیے. کوئی بھی تہذیب اسی وقت پنپ سکتی ہے جب آپ دوسری تہذیبوں کی جو ہے وہ ہر کام میں مخالفت کریں گے. اسلام کی تہذیب کا جو ہے وہ پھلنا پھولنا اور بہت کم عرصے میں ساری تہذیبوں کو جو ہے وہ مات دے دینا اور ساری تہذیبوں کو جو ہے وہ اپنے زیر سایہ کر لینا، اس کی بڑی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت کی تربیت اس انداز میں کی کہ ہر کام میں جو ہے وہ امت کو رہنمائی کی. یہاں تک کہ بال جو ہیں وہ بنانے میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت کو بتایا کہ کیسے اپنے بال بنانے ہیں. ٹائن بی کے حوالے سے لکھا جاتا ہے جو بڑا مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ اسلام کا جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی امت کو ہر کام میں جو ہے وہ خود کفیل بنایا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہودی جو ہیں وہ سر کے دائیں جانب سے مانگ نکالتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ بائیں جانب سے مانگ نکالتے ہیں، لہذا تم درمیان سے مانگ نکالو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اتنی چھوٹی سی بات میں بھی جو ہے وہ موافقت جو آدمی نہیں کرنا چاہتا اور اپنے پیروکاروں کو کسی بھی تہذیب کی موافقت کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ مخالفت پہ ابھارتا ہے، تو ایسی تہذیب نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ابھرنا ہی تھا. اور بقول ابن تیمیہ کے کہ یہاں پر اس حدیث کے اندر بھی اس بات پر تنبیہ ہے کہ ہم اہل کتاب کی اور اس کام میں مخالفت کریں جو ان کا شعار اور ان کے ساتھ ان کا خاصہ بن جائے. یہاں تک کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو تب بھی یہود و نصارہ کی مخالفت ہو. یہود و نصارہ جو ہے وہ سیدھی قبر میں اپنے میت کو رکھا کرتے تھے، تو ہم لحد والی جو قبر ہو قبلے کی طرف جو کھودی جاتی ہے اگر ممکن ہو تو اس قبر کے اندر جو ہے وہ میت کو رکھیں. اور احمد نے اپنی مسند کے اندر جریر ابن عبداللہ البجلی کی حدیث اللہ لنا و شک لغیرنا من اہل کتاب کے الفاظ نقل کیے. باب کم يدخل القبر. قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي والفضل وأسامة بن زيد وهم ادخلوه قبر. کم يدخل القبر، کتنے لوگ جو ہے قبر میں میت کو داخل کریں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید، ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور غسل دینے کی شہادت حاصل کی، اور انہی حضرات نے ان تین آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر جو ہے وہ داخل کیا. قال وحدثني مرحب او ابن ابی مرحب، راوی کو شک، انہم ادخلوا، انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک کو قبر میں داخل کیا، معهم عبد الرحمن بن عوف، ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. فلما فرغ علی قال، جب حضرت علی فارغ ہوئے تو کہا انما یلی الرجل اہل، انما یلی یتول الرجل اہلہ، آدمی کے جو اہل ہوتے ہیں وہی اس کے ولی ہوتے ہیں. گویا کہ یہ اعتذار تھا، کہ عذر تھا کہ ہم نے جی باقی لوگوں کو کیوں اس چیز میں غسل دینے میں یا قبر پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے میں باقی صحابہ کو شہادت میں شامل کیوں نہیں ہونے دیا. تو یہ ایک طرح کا جو ہے وہ اعتذار تھا کہ اصل میں جو ہے وہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہی متولی ہوتے ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ تولیت حاصل ہوتی ہے. اگرچہ حضرت بکر عمر مجھ سے عمر میں بڑے بھی ہیں، لیکن میں اور فضل ابن عباس وغیرہ جو ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کام کیا. اور قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال أنبانا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشهبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربع. گویا کہ میں طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ چار آدمی تھے، یعنی ان لوگوں کی طرف جو نبی پاک کی قبر میں اترے. اس حدیث سے جو ہے وہ منظری نے سکوت اختیار کیا، یعنی تین آدمی یہ چار تھے، یعنی اتنے آدمیوں کا ہونا کہ جو آرام سے میت کو قبر کے اندر دفن کر سکیں یہ ضروری ہے. قال باب کیف يدخل المیت قبرہ، باب فی المیت يدخل من قبل رجلیہ. دو باب ہیں، غالباً نسخے کا فرق ہے. میت کو کیسے داخل کیا جائے قبر میں، اور اس میت کے بیان میں جیسے پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے. قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال اخبرنا شعبہ عن ابی اسحاق قال اوصل حارث ان يصلي علیہ عبداللہ ابن یزید. حارث نے یہ وصیت کی تھی کہ ان پر عبداللہ ابن یزید ان کا جنازہ پڑھائیں. فصلى علیہ، انہیں نے پڑھایا. ثم ادخلہ القبر من قبل الرجل القبر، پھر انہیں جو ہے وہ قبر کی ٹانگوں کی طرف سے جو ہے وہ قبر میں جو ہے داخل کیا. وقال، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ھذا من السنہ، یہ سنت ہے. اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ مستحب یہ ہے کہ میت کو ٹانگوں کی طرف سے، یعنی میت کی جو ٹانگیں جس طرف ہوتی ہیں قبر کی اس جانب سے میت کو جو ہے اس میں رکھا جائے. یہ امام شافعی، امام احمد کا قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کو قبلے کی طرف سے مورزن رکھا جائے، کیسے چوڑائی میں، اور یہ زیادہ آسان ہے. اور ان کی روایت جو ہے وہ ابن عباس، ابن مسعود اور بریدہ وغیرہ کی روایت ہے کہ انہم ادخلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جہت القبلہ، کہ قبلے کی جانب سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھا گیا.
ترمذی نے جو ہے وہ ابن عباس کی حدیث کی تخریج کی ہے کہ جو اس بات پہ نص ہے کہ میت کو جو ہے وہ قبلے کی طرف داخل کیا جانا بہتر ہے، اور یہ بھی کہ کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قیام جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ قول ہے۔ منذری نے اس حدیث سے جو ہے سکوت اختیار کیا۔ باب کیف یجلس عند القبر، کیسے بیٹھا جائے گا، یا باب الجلوس عند القبر، قبر کے پاس بیٹھنے کے بیان میں جو باب ہے۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا جرير الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، ہم ایک جنازے میں نبی پاک کے سر نکلے، جنازت رجل من الانصار، انصار کے آدمی کے جنازے میں، فانتهينا الى القبر، ہم قبر تک پہنچ گئے، فلم يلحد بعد، اور ابھی تک اس کی جو ہے وہ قبر نہیں کھودی گئی تھی۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ وجلسنا معنا، نبی پاک قبلے کی طرف بیٹھ کے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہ محل ترجمہ ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے نسائی اور ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور حافظ شمس الدین قیم نے کہا ہے کہ امام احمد اور حاکم نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور ابو حاتم بن حبان نے اس میں علت یہ نکالی ہے کہ زازان اس نے برا سے نہیں سنا، ولذلك لم اخرج۔ بابن فی الدعاء للمیت اذا وضع فی قبری، میت جب قبر میں رکھے اس لیے دعا کے بیان میں۔ قال حدثنا محمد بن كثير وقال حدثنا وقال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا همام عن قتادة عن ابي الصديق عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو قبر میں رکھتے قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، هذا لفظ مسلم، تو اب یہ الفاظ پڑھتے بسم اللہ وعلى سنة رسول اللہ، اب یہ مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی علی سنت علی شریعت و طریقت۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نسائی نے مسندن بھی ذکر کیا اور موقوفاً بھی، تو میت کو قبر میں رکھتے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے باب سے باب بالرجل یموت له قرابہ، والد مشرک، قرابہ مشرک۔